افغانستان کی سرزمین پر جنم لینے والی طالبان تحریک دنیا کی سب سے طاقتور اور متنازع تحریکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس تحریک کے مرکزی کردار تھے ملا عمر۔ ملا عمر ایک سادہ مزاج مذہبی شخصیت جنہوں نے چند طلبہ کے ساتھ مل کر ایک ایسی طاقت کھڑی کی جس نے پورے افغانستان کی تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1989 کے بعد، جب سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا۔ برسوں کی جنگ نے ملک کو تباہ کر دیا، شہر کھنڈرات بن چکے تھے، لاکھوں لوگ بے گھر تھے اور حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مختلف جنگجو کمانڈرز اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ ہر سڑک پر الگ چیک پوسٹ تھی، ہر شہر میں الگ قانون تھا۔ لوگ سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ راستوں میں لوٹ مار عام تھی۔ اسی ماحول میں قندھار کے ایک مدرسے سے پڑھنے والے ملا عمر سامنے آئے۔ وہ زیادہ تعلیم یافتہ سیاستدان نہیں تھے بلکہ ثابت مجاہد تھے جنہوں نے سوویت جنگ میں حصہ لیا تھا۔ جنگ کے دوران ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، مگر ان کی شخصیت میں ایک عجیب سادگی اور سختی تھی جس نے نوجوان طلبہ کو ان کے گرد جمع کرنا شروع کر دیا۔ طالبان لفظ طالب سے نکلا ہے، یعنی دینی طالب علم۔ ابتدا میں ان کے پاس صرف چند درجن ساتھی تھے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے، نہ دولت تھی، مگر ان کے پاس ایک نعرہ تھا: افغانستان میں امن قائم کرنا، جنگی سرداروں کا خاتمہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک کمانڈر نے 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے ظلم کیا۔ علاقے کے لوگ خوف زدہ تھے اور کوئی اس کمانڈر کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر ملا عمر تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ چند گاڑیوں اور محدود ہتھیاروں کے ساتھ وہ اس کمانڈر کے اڈے پر پہنچے۔ مختصر لڑائی کے بعد انہوں نے لڑکیوں کو آزاد کرا لیا اور کمانڈر کو سزا دی۔ یہی واقعہ طالبان کے لیے عوامی حمایت کا آغاز بن گیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ گروہ باقی جنگجوؤں سے مختلف ہے۔ آہستہ آہستہ طالبان نے قندھار کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ حیران کن طور پر بہت سے مقامی لوگ ان کی مدد کرنے لگے کیونکہ وہ مسلسل بدامنی، رشوت اور لاقانونیت سے تنگ آ چکے تھے۔ صرف 2 سال کے اندر طالبان ایک چھوٹے گروپ سے بڑی طاقت بن گئے۔ 1994 سے 1996 تک انہوں نے 2 سال میں افغانستان کے کئی بڑے شہر اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ آخرکار 96 میں طالبان کابل میں داخل ہوئے اور افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں سخت اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، موسیقی پر پابندی لگا دی گئی، خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں پر سخت پابندیاں لگی اور ٹی وی و فلموں کو غیر اسلامی قرار دیا گیا۔ طالبان کا کہنا تھا کہ وہ شریعت نافذ کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کے کئی ممالک نے ان قوانین پر شدید تنقید کی۔ اسی دوران ایک اور نام دنیا کے سامنے آیا: اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو طالبان حکومت نے افغانستان میں پناہ دی۔ یہی فیصلہ بعد میں پوری دنیا کی سیاست بدلنے کا سبب بنا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں خوفناک حملے ہوئے جنہیں 9/11 کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ ان حملوں کے پیچھے القاعدہ ہے اور اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود ہے۔ امریکہ نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ کو حوالے کر دے، مگر طالبان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ چند ہی مہینوں میں طالبان حکومت ختم ہو گئی اور ان کے جنگجو پہاڑوں اور دیہاتوں میں چلے گئے۔ دنیا کو لگا کہ طالبان ختم ہو چکا ہے، مگر حقیقت مختلف تھی۔ اگلے 20 سالوں تک طالبان نے گوریلا جنگ جاری رکھی۔ وہ دیہاتوں، پہاڑی علاقوں اور سرحدی علاقوں میں دوبارہ منظم ہوتے رہے۔ دوسری طرف افغانستان میں نئی حکومت بدعنوانی، کمزور معیشت اور اندرونی مسائل کا شکار رہی۔ پھر آیا 2021، ایک ایسا سال جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجیں نکالنا شروع کی۔ طالبان نے تیزی سے ایک شہر پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ حیرت انگیز طور پر افغان فوج کئی مقامات پر بغیر لڑے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ آخرکار اگست 2021 میں طالبان دوبارہ کابل میں داخل ہو گئے۔ افغانستان کی حکومت گر گئی اور صدر ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 20 سال بعد طالبان ایک بار پھر اقتدار میں واپس آ چکے تھے۔ آج بھی طالبان دنیا بھر میں بحث کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ انہیں امن قائم کرنے والی قوت سمجھتے ہیں،
جبکہ کچھ لوگ انہیں سخت گیر حکمران قرار دیتے ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ طالبان نے افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست، جنگ اور تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔